کہتے ہیں کہ غار ثور میں داخل ہونے کے بعد سیدنا صدیق کو سانپ نے ڈسا تھا، میں کوئی ساتھ تھا؟ جو مولوی ساتھ ہو اس سے پوچھو۔ کہتے ہیں روایات میں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں۔ اور پھر لوگوں نے جی قصے بنائے ہیں، یہ سانپ جو ہے حضور کے انتظار میں تھا، یعنی سانپ کو علم غیب تھا کہ حضور اسی غار میں آئیں گے۔ اور خدا کا خوف کرو، تمہیں نہ خدا کا ڈر ہے نہ جہنم کا ڈر ہے۔ سانپ کو کیسے پتا تھا کہ یہیں حضور آئیں گے اور ابو بکر ایسے لازماً آگے پاؤں رکھے گا پھر میں ڈنگ ماروں گا؟ سب قصے ہیں گھڑنتو، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک میں نے پہلے بھی آپ کو شاید سنایا تھا نا کہ ایک ذاکر تھا، یہ شیعہ کے جو ذاکر ہوتے ہیں نا، عالم میں تو ان میں کئی ہوتا ہے، ذاکر اکثر ہوتے ہیں۔ وہ کسی پٹھانوں کے علاقے میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے، تو اس نے مراثی پڑھنے شروع کیے اور مظالم اور سیدنا حسین کی مظلومیت پر اس نے بڑے بڑے کلام پڑھی، لیکن پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان میں جوش نہیں، جذبہ نہیں، کوئی سبحان اللہ، کوئی واہ واہ نہیں کہہ رہا، کوئی یا علی کا نعرہ نہیں لگا رہا۔ وہ اس بدبخت سمجھ گیا، اس نے کہا جب ان کو مرثیے پہ رونا نہیں آئے گا تو مجھے پیسے تھوڑے دیں گے، یہ پیسے تو ہمیں رلانے کے دیتے ہیں نا یہ۔ تو اب اس نے سوچ کے کہا، اس نے کہا خان سب سے بڑا ظلم جو حسین اور خاندان حسین پہ ہوا، حضرت کی نسوار بند کر دی گئی۔ اب پٹھان نے ہاں کہ اچھا خوش کہ حضرت کا نسوار بھی بند ہو گیا، بڑا ظلم کیا یزید نے۔ ان کو نسوار پہ رونا آنا تھا نا، اور کسی پہ رونا ہے۔ یہ لوگ گھڑتے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، دعا کریں۔ دیکھیں نا غار ثور کا قصہ قرآن میں ہے۔ جب قرآن نے ہر چیز بیان کی ہے تو سانپ والا قصہ مولوی کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ 1400 سال کے بعد مولوی آئے گا سانپ کو پکڑے گا؟ بس قصے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، لیکن ان نے پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹے بہانے بنا رکھے۔ سانپ نے نہیں کاٹا تو پھر کس نے کاٹا؟ کسی چیز نے بھی نہیں کاٹا، یہ تم نے کاٹا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو سانپ نے نہیں کاٹا تو کس نے کاٹا؟ کسی نے چیز نے نہیں کاٹا، صرف مولوی نے کاٹا ہے۔ تم نے دیکھا تھا حضرت کو زخم لگا ہوا تھا کہ اب بتائیں کہ کس نے کاٹا ہے؟ اگر بیوی بغیر کسی عذر کے خاوند کا حق ادا نہ کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی کو چھینک آتی تو الحمدللہ نہیں کہتے تو وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ آدمی کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، وہ پھر جواب دے کہ یہدیکم اللہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چھینک۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی جرنل میں، اور لکھا کہ چھینک آنے سے اللہ تعالیٰ اس کو دماغ کے فالج سے بچا لیتے، وہ بچ جاتا ہے۔ جو زمزم کے نل باہر لگے ہوئے ہیں، جب زمزم کے نل ہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمزم ہے بھر لو۔ کئی جگہ پر لکھا ہے کہ شرب فقط، پینے کے لیے ہے، بھر کے لے جانے کے لیے نہیں ہے، یعنی غسل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر بھر کے لے جاؤ پینے کے لیے پھر شرب ہی ہو گیا نا۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زمزم بوتلوں میں بھر کے لگیج میں ڈال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر عمرے کے طواف میں رمل بھول گیا کوئی دم نہیں، ہر عمرے کے طواف میں رمل بھی ہوگا، اجتباء بھی ہوگا۔
نفلی روزے رکھنے کی نیت سے فجر کی اذان سے پہلے ساری کھائی، مسجد کو آتے ہوئے صبح کی اذان راستے میں سنی، خیال ہوا کہ تہجد کی اذان ہے، پانی پینے لگ گیا، تو بہرحال وہ روزہ نہیں ہوا۔ ایک ہے کہ بھول کے کھا لیا تو وہ روزہ رہے گا۔ ایک محمد پتہ نہیں کہ اللہ جن کی اولاد دی ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ 4 سال شادی کے ہو گئے ہیں، تمام ہمارے ٹیسٹ نارمل ہیں، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ آئی فیشل چیزیں پہننے سے، آئی فیشل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آرٹیفیشل، اچھا آرٹیفیشل جیولری، وہ جائز ہے۔ نماز جو ہے عشاء کے لیے اگر آپ اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں گے۔ غیر عالمہ عورت قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتی ہے، کیوں نہیں پڑھے گی تو عالمہ بنے گی نا، لیکن کسی استاد سے پڑھے۔ منگنی ہو گئی، لڑکے والے آج کل کریں وہی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں۔ اگر طواف کے دوران قرآن دیکھ کے پڑھیں تو جائز تو ہے، لیکن بے ادبی ہے، آدمی ٹکرا جاتا ہے، قرآن گر جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ظالموں پہ اپنا قہر نازل کرے۔ طواف میں مستورات سے ٹکر ہوتی ہے، بچنے کی کوشش کریں، باقی نیت اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال شادی کے لیے میں نے بتا دیا ہے، میں نے کئی حج کیے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی، اللہ معاف کرے۔ بس عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔ دو طواف ادا کیے، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں۔ عمرے کے دوران بھی عورت کپڑا لٹکا کے رکھے آگے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ہو سکتی ہے، نکلنے کے بعد نہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ لڑکیاں سکول پڑھ سکتی ہیں، لیکن لڑکیوں کے مدرسے میں، لڑکوں کے ساتھ نہ پڑھیں۔ مخلوط تعلیم تو انگریز کا طریقہ کار ہے نا، اسی طرح تو اس نے شکار کیا مسلمانوں کو۔ اگر بیت الخلاء کے قریب جا کے پیشاب نکل گیا تو سلوار بھی دھوئیں، اس بدن کو بھی دھوئیں جہاں پیشاب لگا ہے۔ بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم گئے تھے طائف زیارت کے لیے، ہمیں ڈرائیور نے نہیں بتایا، ڈرائیور بھی عالم ہوتے ہیں۔ بہرحال طائف جا کے دوبارہ عمرہ کریں، نہیں کرو گے دم پڑ گئی۔ ان کو ڈرائیور نے نہیں بتایا۔ ڈرائیور کیوں بتائے؟ تاکہ تم اترو، نمازیں پڑھو، احرام باندھو، کھڑے رہیں۔ انہیں تو اپنے وقت بچانا ہے۔ وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتے، تم کہتے ہیں احرام نہیں باندھے۔